زه خو د خورشید عالم د حاجی سلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خورشید عالم سلیم اختر درانی صاحب کینڈیڈیٹ NA31 کا پولیٹیکل سیکرٹری ہوں. آج ہمارے اس پریس کانفرنس کا ایک مقصد ہے، چونکہ الیکشن بہت قریب ہے اور پورے حلقے میں پردن جانا کافی مشکل ہے، تو اسی لیے ہم اس کانفرنس کا سہارا لے رہے ہیں تاکہ ہمارا یہ جو آواز ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارے ووٹر تک پہنچ جائے اور ووٹر اس پوزیشن پہ آ جائے کہ اس کو سمجھ ہو کہ یار میں نے جس بندے کو ووٹ دینا ہے اس کا تعلق کون سی پارٹی کا ہے، اس پارٹی نے ہمارے لیے کیا ہے، اس کے لیڈرشپ کیا ہے، اور اس میں ڈیلیور کرنے کے استطاعت ہے کہ نہیں ہے. اس سلسلے میں ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، مین اسٹریم میڈیا کا، سوشل میڈیا کا اور پشاور سب کا، کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا ہے. ہم حاجی صاحب آپ کے ساتھ پارٹی کے منشور پہ، پارٹی کے حوالے سے اور اس کا اپنا جو نظریہ ہے اس کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے. بہت مہربانی. تھینک یو حاجی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. پارٹی میرا تعلق عوامی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین سے ہے. اس سے پہلے میرے سیاسی کیریئر عوامی نیشنل پارٹی سے تھا. آنکھ کھلی تو اسی میں کھلی تھی. اب اس پارٹی کو جوائن کرنے کا کیا مقصد تھا، وہ کیا تھا، اس دفعہ دیکھ لیے تو ہم نے صرف پرویز خٹک صاحب کے ساتھ وہ کوالٹی اس میں ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کو آگے لے جا سکے. دوسرا مقصد ہمارا یہی ہے کہ NA131 سے ٹکٹ مجھے ملی ہے، تو ایک تعارفی پروگرام ہے جو منشور خٹک صاحب نے دیا ہے اسی پہ عمل کریں گے، اور منشور کے بارے میں روز خان آپ بہتر بتائیں گے. NA31 میں PK 79 PK 80 اور PK 81 یہ علاقے آتے ہیں. PK 79 میں دلروز خان ہے اور 81 میں ملک واجد علی، جو ابھی راستے میں پہنچ جائیں گے، اور PK 80 سے پیر پیدا صاحب کہ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے، میرا تعلق تو ایک عام اتنا وہ جو ہائی سیاسی والے لوگ ہیں ان میں نہیں ہے، لیکن ورکر ہوں اور تعلق ہر ایک نظریے سے کے ساتھ ہے اور پہنچ بھی ہے. تو مقصد اس پریس کانفرنس کا یہی ہے کہ نہ تو ہمارے کوئی اتنی تشکیل ہوئی ہے، کیونکہ جو حالات تھے پچھلے دنوں اس میں سب لوگ یہی کہہ رہے کہ الیکشن نہیں ہوگی، لیکن الیکشن ہو رہی ہے اور انشاءاللہ 8 تاریخ کو ہوگی. مقصد یہ ہے کہ NA31 پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین پچھلے 2 دنوں سے اخبار میں، آپ کے مشرق اخبار میں آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کینڈیڈیٹ ہے. تو NA31 کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک بار آپ نے شازیہ بی بی کا نام لکھا ہے کہ وہ NA31 سے ہے، اور آج جو اخبار میں آئے ہوئے ہیں اس میں بھی نہیں ہے. تو یہی پہچان کرنے کے لیے کہ نہیں NA31 میں پاکستان PTIP کی طرف سے بندہ کھڑا ہے. ایسا نہیں اخبار میں ایسے کچھ شکوک شبہات لوگوں کے دلوں میں آئے ہیں کہ PTIP کی طرف سے NA31 میں کوئی ہے نہیں. تو NA31 میں آپ کے سامنے ہوں، عوام کے پاس جائیں گے انشاءاللہ، اور جو کام ہے تو ارادہ یہ ہے کہ جو پارٹی کا منشور ہے اسی کے مطابق عمل کریں. باقی آپ سب خوب سمجھتے ہیں کہ
کیا ہے کیا نہیں ہے. دلروز صاحب کو میں موقع دیتا ہوں. تو 79 میں آپ کے ساتھ کون امیدوار؟ دلروز خان. اور 81 میں ملک واجد. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا تعارفی تھوڑا سا آپ کو تعارف کرا دیں کہ ہم کہاں سے کھڑے ہیں اور کیا بیک گراؤنڈ ہے ہمارا. انجینئر سلیم اختر صاحب پروفیشن سے انجینئر ہے اور یہ ہمارے PTIP پارلیمنٹیرین کے NA1 کے امیدوار ہے. میں خود میرا نام دلروز خان ہے. پروفیشن کے اعتبار سے میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور ایجوکیشن سے بھی تعلق ہے اور میں PK79 سے PTIP کا امیدوار ہوں. PTIP کے 81 سے ملک واجد صاحب ہے, وہ ابھی راستے میں آتے ہیں. آج کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم آنے والے الیکشن میں کیا کریں گے, کیسے کریں گے, یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کیونکہ اس وقت الیکشن کے لیے بہت کم دن رہ گئے ہیں اور ڈور ٹو ڈور کمپین کرنا شاید اتنا ممکن نہیں ہوگا. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ذریعے ہماری آواز جو ہے ان لوگوں کو تک پہنچنی چاہیے جو لوگ ابھی تذبذب میں شکار ہے کہ آیا الیکشن ہوگا نہیں ہوگا, الیکشن کے بعد کیا ہوگا, کیا جو دوسری پارٹیز ہیں جو ابھی انڈیپینڈنٹ کھڑے ہیں ان کا رول کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اس سلسلے میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دینی ہے کہ کیا ہوگا. الیکشن بالکل ہوگا, 8 فروری کو ہوگا. ہم اس کے لیے تیار ہے. ہمارا اپنا ایک منشور ہے. ہمارا منشور اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا منشور کیا ہوگا. ہمارا منشور بیسیکلی ہمارے پارٹی کا جو چیئرمین ہے پرویز خٹک صاحب, وہ 2013 سے لے کے 2018 تک چیف منسٹر رہے ہیں. پھر اس کے بعد محمود خان جو وائس چیئرمین ہیں وہ 2018 سے لے کے پھر 2021-22 تک جو ہے وہ چیف منسٹر رہے ہیں. اور اس خیبر پختونخوا میں PTI کے وہ لوگ امیدوار تھے. اس وقت وہ نامزد چیف منسٹر تھے ان کے. اس کے دور میں جو کام ہوئے ہیں ہم نے انہی کاموں کو آگے لے کے جانا ہے. ہمارا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہوا, جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس وقت PTI پہ جو بین لگ گیا ہے اس کے ساتھ جو ابھی الیکشن سمبل نہیں ہے وہ سارے لوگ جو ہے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ہمارا خیال یہی تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسی بیک اپ ہونی چاہیے کہ کل اگر خدا نخواستہ اگر اس طرح ہو جائے تو کم سے کم ہمارے پاس بیک اپ ہو کہ ہم نے جو پچھلے 8.5 سال میں جو محنت کی ہے, جو خٹک صاحب نے محنت کی ہے, جو ریفارم ہم نے امپلیمنٹ کیے, جو ریفارم ہم نے انٹروڈیوس کیے ہیں, خواہ وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہو, خواہ وہ ہیلتھ میں ہو, ایجوکیشن میں ہو, جس سیکٹر میں بھی ریفارمز ہے, کم سے کم مور دین 60 سے زیادہ ریفارمز ہم پچھلے 8.5 سال میں کر چکے ہیں. ہم نے اس چیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ صحت کارڈ پہ پابندی لگا دی گئی. جو ہمارے ایک سگنیچر پروجیکٹ تھا اس پہ انہوں نے پابندی لگا دی. ابھی لوگوں کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے. ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم نے وہی صحت کارڈ کو آگے لے کے جانا ہے. آپ نے BRT کا دیکھا, BRT پہ بھی بڑی جو ہے نا مصیبت آتی گئی. حالانکہ اس میں وہ بھی ہمارا ایک سگنیچر پروجیکٹ ہے. اس میں کم سے کم 3.5 لاکھ لوگ 3 سے 3.5 لاکھ لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں. تو ہم اس طرح جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کنٹینیوٹی ہو اور ہم میدان میں ہوں گے. یہ جو PDM کا جو سارا سسٹم ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم میدان میں نہ ہوں تو یہ جو ساری ہم نے جتنی 8.5 سال میں محنت کی ہے وہ ساری اسکوائر 1 پہ آ جائے گی, 0 پہ آ جائے گی. اور پھر جو ہے شروع سے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور اس کا سارا نقصان جو ہے وہ صوبے کے عوام کو ہوگا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ صوبے کے عوام کی رائٹس کو اور ان کی
مزریز کو ختم کرنے کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک پارٹی ہونی چاہیے جو پرویز خٹک صاحب نے پارلیمنٹیرین کے نام سے کھڑی کی ہے، اور آج ہم انہی کے نامزد امیدوار ہے جو پی کے 79 سے میں لڑ رہا ہوں اور پی کے NM 31 سے انجینئر سلیم صاحب لڑ رہے ہیں. تھینک یو.